بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان فرنٹ میں سلمان حیدر۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر پاکستان ایک بار پھر قائدانہ کردار کے لیے تیار ہے۔ حکومت ایران پر حملے سے پیدا صورتحال پر قومی اسمبلی اور سینیٹ کی پارلیمانی لیڈروں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارلیمنٹ کو مشرق وسطی اور ایران اسرائیل جنگ پر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینیٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈران اور اپوزیشن لیڈرز کو مدعو کیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پارلیمانی لیڈران کو مشرق وسطی کی صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان دل و جان سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران ہمارا برادر ملک ہے۔ دنیا میں صرف پاکستان نے ہی ایران کے خلاف حملے کی کھلے انداز میں مذمت کی ہے۔ سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ ملک کے اندر اس معاملے کو غلط رنگ دینا ٹھیک نہیں۔ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا ہم سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے میں ہیں۔ کشیدگی کے آغاز کے فوری بعد میں نے ایران اور سعودی قیادت سے رابطہ کیا۔ پاکستان کی کوششوں سے خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں دونوں ملکوں میں صورتحال کافی بہتر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مذاکرات کے دوران امریکی اور اسرائیلی حملے پر سوالات اٹھائے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے باوجود ایران پر حملہ کیا گیا۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر متفق ہو گیا تھا۔ ہم نے ایران کو پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کی بات منوائی۔ امریکہ ایران کے ان تمام ایٹمی پروگرام کو مکمل ختم کرنا چاہتا تھا۔ ہم امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں ثالثی کے لیے تیار تھے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات ہوئی۔ سعودی وزیر خارجہ سے کئی بار رابطہ ہوا۔ عمان کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ ایران امریکہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہو رہی تھی۔ دوسری جانب امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ کو اسرائیلی سازش ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے انکشاف کیا کہ ایران پر امریکی حملے کے وقت کا تعین اسرائیل کی متوقع کارروائی کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ مارکو روبیو نے کانگریس رہنماؤں کو بریفنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کی۔ اس میں کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر حملہ اس لیے کیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا۔ مارکو روبیو نے کہا کہ اگر امریکہ پہلے حملہ نہ کرتا تو امریکی فوج کو زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑتا۔ امریکی وزیر خارجہ کے اعتراف سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل نے سازش ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی کامیابی کے پیش نظر کی۔ گزشتہ سال بھی اسرائیل نے اس وقت ایران پر حملہ کیا تھا جب امریکہ اور ایران معاملات کو مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھانے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ایران نہیں اسرائیل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ مارکو روبیو کا اعتراف امریکہ اسرائیل کی منتخب کردہ جنگ میں داخل ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کو کبھی بھی کوئی نام نہاد ایرانی خطرہ نہیں تھا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی عوام بہتر کے مستحق ہیں اور انہیں اپنا ملک واپس لینا چاہیے۔ قدامت پسند امریکی مبصر ٹکر کارلسن نے بھی ایران کے خلاف جنگ کو اسرائیلی سازش قرار دیا ہے۔ ایران پر حملے کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ٹکر کارلسن نے کہا کہ نیتن یاہو کے فیصلوں کی وجہ سے امریکی مارے جا رہے ہیں۔ پوڈ کاسٹ میں ٹکر کارلسن نے کہا کہ نیتن یاہو کے فیصلے دنیا کی تاریخ اور قسمت بلکہ امریکہ کے مستقبل کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ دوسری جانب نیتن یاہو نے مارکو روبیو کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات مذکّر خیز ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں نیتن یاہو نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے طاقتور ترین رہنما ہیں۔ وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے خیال میں امریکہ کے لیے ٹھیک ہوتا ہے۔ نیتن یاہو نے اشاروں میں ایران پر حملے کو اسرائیلی سازش بھی تسلیم کیا۔ نیتن یاہو نے کہا میں جانتا ہوں کبھی کبھی ایسے لوگوں سے حفاظت کے لیے جنگ ضروری ہوتی ہے جو ہمیں تباہ کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایران کے خلاف کارروائی ملک کی سلامتی کے لیے ضروری سمجھی۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے واضح طور پر یہ نہیں بتایا کہ اس وقت جنگ کیوں ضروری تھی اور اس تنازع کا کیا انجام ہوگا۔ ایسے وقت میں اسرائیلی طیاروں کے ایران کی چابہار بندرگاہ پر حملوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ وہیں وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایران کے خلاف جنگ کو اسرائیل اور بھارت کی سازش قرار دیا۔ خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ ایران پر جنگ مسلط کی گئی جس کا ایجنڈا اسرائیلی اثر کو پاکستان کی سرحد تک لانا ہے۔ خواجہ آصف نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان اسرائیل اور بھارت کا مشترکہ ایجنڈا پاکستان دشمنی ہو سکتا ہے۔ قوم کو سازش کو سمجھنا ہوگا۔ اس وقت اسلامی دنیا میں اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع نے کہا صہیونیت انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل کے قیام سے آج تک اسلامی دنیا پر آنے والی ہر آفت کے پیچھے صہیونی نظریہ ہے۔ صہیونیت نے ایک صدی سے عالمی معاشی نظام کو کنٹرول کیا۔ بڑی طاقتیں صہیونیت کے زیر اثر ہیں۔ دوسری جانب ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے مسلسل جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں لیڈرشپ کمپلیکس میں 100 طیاروں سے حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حملے میں صدارتی بیورو اور سلامتی کونسل کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق لیڈرشپ کمپلیکس میں 250 بم گرائے گئے، جبکہ پچھلے 30 گھنٹے کے دوران ایران میں مختلف اہداف پر 2000 بم گرائے ہیں۔
امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شہادتوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ سینکڑوں زخمی ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے جواب میں ایران اسرائیل کے شہروں کو نشانہ بنانے کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر 450 میزائلوں اور 1000 سے زائد ڈرون سے حملے کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف لبنان کی ایران نواز مسلح تنظیم حزب اللہ بھی اسرائیل پر ڈرون سے حملے کر رہی ہے، جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج حزب اللہ کے خلاف زمینی کارروائی کے لیے ایران میں داخل ہو گئی ہے۔ دوسری جانب قطر اور UAE نے ایرانی حملوں پر رد عمل دیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ ایران نے قطر میں میزائل حملوں سے پہلے مطلع نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے صرف فوجی تنصیبات نہیں بلکہ پورے قطر میں حملے کیے ہیں۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا یہ دعویٰ غلط ہے کہ خلیجی ممالک پر دباؤ ڈالنے سے مذاکرات میں واپسی ہو جائے گی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع، وزارت خارجہ، معیشت اور نیشنل ایمرجنسی اتھارٹی کے حکام نے بھی ایرانی حملوں پر پریس بریفنگ دی۔ UAE کے حکام نے بھی کہا کہ ایران کی جانب سے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جس سے املاک کو نقصان ہوا، جبکہ حملوں میں 3 افراد جاں بحق اور 68 زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان UAE وزارت دفاع نے کہا کہ ہم اب تک ایران کے 175 میزائل تباہ کر چکے ہیں جو زیادہ تر سمندر میں گرے۔ میزائل اور ڈرون حملوں کو روکنا ہماری عسکری طاقت کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس طویل عرصے تک میزائل اور ڈرون تباہ کرنے کے ذخائر موجود ہیں۔ ایرانی کارروائی کے بعد UAE میں ہنگامی اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایران پر حملوں میں سعودی کردار کے حوالے سے متنازع رپورٹ کے بعد اسرائیل کی ایران اور سعودی عرب کی غلط فہمی پیدا کرنے کی سازشیں بھی مسلسل جاری ہیں۔ سعودی عرب میں ڈرون حملوں کے حوالے سے اسرائیل کی سازش بھی بے نقاب ہوئی ہے۔ امریکی ٹکر کارلسن نے انکشاف کیا کہ قطر اور سعودی عرب کے حکام نے گزشتہ روز موساد کے ایجنٹس کو حراست میں لیا جو افراتفری پھیلانے کے لیے بم دھماکے کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے قطر میں اور سعودی عرب میں۔ ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نیوز نے ایران کے عسکری ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملہ اسرائیلی فالس فلیگ کارروائی کا حصہ تھا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے ان حملوں کا مقصد علاقائی ممالک کو گمراہ کرنے کی کوشش اور ایران میں شہری مقامات اسرائیلی حملوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ انہی خبروں کے درمیان سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر بھی ڈرون حملہ ہوا جس سے عمارت میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ یہ حملہ بھی اسرائیلی سازش قرار دیا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر پاکستان کا قائدانہ کردار کس قسم کا ہوگا اس پر بات کر لیتے ہیں۔ نون لیگ کے سینئر رہنما خرم دستگیر سابق وزیر دفاع سابق وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں۔ خرم دستگیر صاحب، خطے کی موجودہ صورتحال پر وزیر اعظم نے کل سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کا ان کیمرہ اجلاس طلب کیا ہے۔ آپ مشرق وسطیٰ میں جاری اس کشیدگی کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو جماعتیں ہیں اس معاملے پر ایک پیج پر آ بھی جائیں گی؟ جی، وزیر اعظم شہباز شریف نے آج مجھے کچھ اطمینان ہوا ہے کہ جس ابلاغ کی ضرورت تھی اس کا آغاز کیا ہے انہوں نے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے سینٹ میں بھی بیان دیا ہے اور اس کے بعد آ کر جو ہے وہ فارن منسٹری میں بھی خطاب کیا ہے اور بریفنگ دی ہے۔ کل صدر صاحب نے اپنے جو پارلیمان سے خطاب تھا اس میں کچھ جو خیالات تھے وہ واضح کرنا شروع کیے تھے، لیکن کل جب تمام پارلیمان کو بریفنگ دی جائے گی تو پھر اس پہ ہمیں زیادہ معلومات بھی حاصل ہوں گی اور جو قومی قیادت کو اعتماد میں لینے کا عمل ہے اس کا بھی آغاز ہوگا۔ اگرچہ کل ایک بدمزگی ضرور ہوئی کہ جب عین اس وقت شہید علی خامنہئی کے لیے فاتحہ کہی جا رہی تھی تو اپوزیشن نے وہ لمحہ بہتر سمجھا کہ وہ اپنے احتجاج کا آغاز کر دیں۔ یہ احتجاج کا وقت نہیں ہے، یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، بلکہ جو لوگ بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں ان کو روکنے کا وقت ہے کہ ایک مشکل صورتحال میں جہاں ایران میں بھی ایک جنگ ہو رہی ہے، افغانستان کے ساتھ ہم خود اس وقت برسر پیکار ہیں اور ہندوستان کی طرف سے خطرہ ہوا وقت موجود ہے کہ اس وقت تمام اختلافات کو بلا کر چاہے ہماری کوئی بھی وابستگی ہو صرف پاکستانی بن۔ خرم دستگیر صاحب، ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے نا، اسرائیل کو چھوڑ کر اس جنگ میں جتنے بھی فریقین ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت دیرینہ ہیں۔ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے اور صدر ٹرمپ کو ہم نے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہوا ہے۔ آپ سابق وزیر خارجہ کی حیثیت سے، وزیر دفاع کی حیثیت سے، ایسے میں کیا آپ فورسی کرتے ہیں کہ واضح پوزیشن لینا کتنا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے؟ جی مشکل ہے، لیکن پاکستان نے تو بہت واضح پوزیشن لی ہے اور جی میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارک
بات دوں گا کہ انہوں نے پاکستان کی بڑی واضح اور صریح ڈپلومیسی کر کے پاکستان کو اس مشکل سے نکالا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے واضح طور پر ایران پر حملوں کی مذمت کی، جس کا پھر نتیجہ یہ آیا کہ سیکیورٹی کونسل میں ایران نے جن 3 ممالک کا شکریہ ادا کیا ان میں ایک پاکستان بھی تھا، لیکن پاکستان وہی ملک ہے جس کے لیڈروں کی تعریف وزیر اعظم کی بھی اور فیلڈ مارشل کی بھی صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے 3 دن پہلے بھی کی ہے، اور وہ بار بار کرتے ہیں۔ تو پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں ہم سب سے بات کر سکتے ہیں، اور خلیجی ممالک سے بھی ہمارے جو کہ دیرینہ تعلقات ہیں، ہمارے معاشی مفادات ان کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اس لیے پاکستان نے ان پر حملوں کی بھی بیک وقت مذمت کی۔ لیکن آج جو ڈپٹی وزیر اعظم ہے انہوں نے بڑا ایک کلیدی بات کی ہے کہ چونکہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک اب طوائی معاہدہ ہے، میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے، پاکستان نے سعودی عرب سے رابطہ کر کے کہا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایران سے کہیں کہ سعودی سرزمین پر کوئی حملہ نہ کرے، اور اس کی جو تصدیق ہے وہ وزیر خارجہ نے بھی کی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اب سعودی عرب پر حملہ نہیں کریں گے۔ باقی جو ممالک ہیں وہ اگرچہ ہم پاکستان کے ان سے تعلقات ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے وہ اس نے حالیہ دنوں میں ہندوستان کے ساتھ بھی ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے، اور انہوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہے۔ وہاں اسرائیلیوں کی ایک بڑی تعداد اب موجود ہوتی ہے، دبئی میں خاص طور پہ، لیکن یو اے ای میں ان جنرل۔ تو یہ سارے اب بدلتی صورتحال میں پاکستان ایک اچھی سفارتکاری کی وجہ سے، اچھی قیادت کی وجہ سے ایک بہتر پوزیشن میں ہے، اور جو بھی حالات آگے بنیں گے پاکستان ایک بہت بہتر کردار ادا کر سکتا ہے اگر دونوں فریقین چاہیں۔ اچھا خرم دستگیر صاحب، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ کو امید ہے کہ یہ جنگ زیادہ لمبا نہیں چلے گی اور پاکستان اس جنگ کو رکوانے کے لیے کوئی اہم کردار ادا کرے گا؟ جی نہیں، ابھی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنگ کتنی لمبی چلے گی۔ دیکھیے ایران چونکہ بہت عرصے سے اس کی تیاری کر رہا ہے، اور وہ بین الاقوامی سینکشنز کا شکار ہونے کی وجہ سے اس کی اکانومی پہ اس طرح کی ایمرجنسی نہیں آئی جنگ کی وجہ سے جس طرح کی خلیجی ممالک پر آئی ہے۔ تو اگر کوئی پش کرے گا، اگر کوئی اس پہ زور ڈالے گا اس جنگ کو جلدی ختم کرنے پہ، تو وہ یو اے ای ہے، قطر ہے، بحرین ہے، خود سعودی عرب بھی ہے، کویت ہے، جن کی جو معیشت ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، ان کا ٹورزم بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ وہ جو ایک ٹرانزٹ ہب کے طور پہ بہت سارے آپ کے ناظرین نے سفر کیا ہوگا دبئی، ابو ظہبی، دوحہ کے ذریعے، تو وہ جو اگر بند ہوئے ایئرپورٹ، بندرگاہیں بند ہوئی ہیں، تو ان کا تو کہتے ہیں نا ہر گھنٹے نقصان ہو رہا ہے۔ تو غالباً یہی سوچ کار فرما تھی ایران کی ان پر حملہ کرنے کی، کہ یہ ان کو نقصان پہنچانے سے زیادہ یہ تھا کہ یہ جو امریکہ کے حوالی ہیں یہ امریکہ پر یہ دباؤ ڈالیں گے کہ اس جنگ کو جلد از جلد ختم کیا جائے۔ اور خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ پر کیا رسپونڈ کریں گے؟ کیونکہ اس وقت کے وزیر دفاع وہ ہیں، وہ کہتے ہیں ایران پر مسلح جنگ کا ایجنڈا اسرائیلی اثر کو پاکستان کی سرحد تک لانا ہے۔ جی یہ ایجنڈا موجود ہے، اور یہ ایجنڈا محترم خواجہ صاحب نے نہیں دیا، یہ ایجنڈا آج سے کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے واضح طور پر کہا کہ ہمارا مقصد اسلامی ممالک کو جو ایٹم بم تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ اس میں 2 ہی ممالک کے نام انہوں نے لیے، ایک ایران تھا اور دوسرا پاکستان تھا۔ تو ہمیں اس وقت جو ہے وہ تمام ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف تک لیڈران کا بھی اور سائنسدانوں کا، حکمرانوں کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے بڑے مشکل حالات میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کی۔ کیونکہ آج جو ہم ایران کے ساتھ ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہ بات پہلے لیبیا میں ہوئی ہے، یوکرین میں ہوئی ہے، کہ جن جن ممالک نے اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہوئے ان کی تباہی ہوئی ہے۔ تو پاکستان کی آج جو سلامتی ہے وہ آج قائم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اسرائیل سے 40-45 سالوں سے اسرائیل کے نشانے پر ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان نے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھا ہے، اور آج تو پاکستان مارکا حیات پچھلے سال کے بعد بین الاقوامی طور پہ ایک بڑی مثبت پوزیشن میں ہے۔ ویسے تو خرم دستگیر صاحب اس جنگ کے اثرات 2 دن میں ہی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، جیسے پورے خطے میں اس وقت غیر یقینی کی صورتحال ہے۔
آبنائے ہرمز کی بندش ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، سٹاک مارکیٹس مندی کا شکار ہیں، ہماری معیشت پہلی ہچکولے کھا رہی ہے، تو جنگ کے اثرات پاکستان پر کتنے شدید ہو سکتے ہیں؟ جی، 4 ممکن اثرات ہو سکتے ہیں. پہلا اثر تو آف کورس یہ ہے کہ جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو فوراً پاکستان کا جو بین الاقوامی اکاؤنٹ ہے فورن ایکسچینج ہے، پھر پریشر آتا ہے. لیکن حیران کن طور پر ابھی تیل کی قیمت میں اس قسم کا اضافہ نہیں ہوا جو پاکستان کے لیے پریشانی کو عرض کرے. دوسرا، پاکستان کو اس پر ضرور سوچنا ہے کہ چونکہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جو ہیں گلف میں روزگار کے لیے مقیم ہیں، ان کی جو ریمیٹنسز آتی ہیں، ترسیلات زر جو ہیں، کیا وہ افیکٹ ہوتی ہیں؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوئی، لیکن آنے والے دنوں میں یہ بھی ایک ہمارا سوچ کا فیکٹر ہے کہ اس کے میں وہ الٹرنیٹو سوچنا ہوگا. یہ تو 2 معاشی معاملات تھے. 2 جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، ایک بیرونی اور ایک اندرونی. بیرونی یہ ہے کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے یا بدامنی پھیلتی ہے، اینکی جس کو کہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے جو مغربی ہمارا بارڈر ہے ایران کے ساتھ اس کی سخت نگرانی کرنی ہوگی کہ وہ بدامنی پاکستان تک نہ پہنچے. اور آخری جو چیلنج ہے وہ اندرونی ہے. ہم نے جو کراچی اور سکردو میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم سب بہت آزردہ ہیں، غمزدہ ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کی جو غیر قانونی حملہ انہوں نے کیا ایران پر بھی اور علی خامنہئی کی شہادت پر. لیکن ہم سب کو یہ بھی سمجھنا ہے، اور یہی اس تمام سیاسی قیادت کا کام ہے جو کل نیشنل سیکیورٹی بریفنگ میں موجود ہوگی، کہ اپنے ملک کو پرامن رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے. اپنے ملک کو محفوظ رکھنا، اور جس بھی قسم کا غم و غصہ ہو وہ پاکستان کی سرکاری املاک کو جلا کر تو انتقام نہیں لینا. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے. مزید مشرق وسطیٰ کی صورتحال، خصوصاً سعودی عرب کی حکومت اور عوام کیا سوچ رہی ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں. جدہ سے سینئر صحافی ہیں خالد المینا. خالد صاحب، مشرق وسطیٰ میں اس وقت ٹینس صورتحال ہے. ایران کی جانب سے مختلف خلیجی ممالک میں امریکی بیسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان تمام ممالک میں پینک ہے. امریکہ نے اپنے شہریوں سے ان ممالک سے انخلا کرنے کا بھی کہہ دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان معاملات مزید کشیدہ ہونے جا رہے ہیں، کہ یہ دباؤ امریکہ کی طرف ہوگا؟ میرے خیال میں ہم جو یہ سوچ رہے ہیں لاسٹ فیو آورز میں کہ خود بھی کام ڈاؤن، اردوغان نے جو بات چیت کیا ہے ٹرمپ کے ساتھ، on the other hand Gulf states are showing very heavy strength. سعودی عرب نے یعنی جو ایران کی بہت کوشش کی ان کو اسٹیبل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ انہوں نے ریلیشن شپ بنائے. they are all trying their best. لیکن معلوم نہیں یہ جو بم گرے تو کافی باشندے امریکن یورپین ان میں بہت پینک ہوا. اچھا خالد المینا صاحب، اس پہ بھی کچھ کہیں نا، کیونکہ گزشتہ روز سعودی عرب کی آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ ہوا. ایران اس کی تردید کر رہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا. رات کو ریاض میں امریکی قونصل خانے پر بھی حملہ ہوا. امریکی صحافی ہے ٹکر کارلسن، وہ کہتے ہیں کہ قطر اور سعودی عرب کے حکام نے موساد کے ایجنڈوں کو حراست میں لیا ہے، جو دراصل افراتفری پھیلانے کے لیے بم دھماکے کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے. آپ کے پاس اس سلسلے میں کیا معلومات ہے؟ کیا اسرائیل سعودی عرب اور ایران کو آمنے سامنے لانے کی سازش کر رہا ہے؟ اسرائیلی بدماش ابھی سے نہیں 40 سال سے عربوں کے بیچ میں ڈسپیوٹی کرنے جا رہے ہیں. کافی جو ٹیررزم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھائیوں کے بیچ میں آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو سعودی کی وائز پالیسی ہے، ویٹ اینڈ سی، جب تک پوری پروف، جب تک ایک دم ثبوت اور اس بات نہیں ہوگا تو سعودی عرب انہوں نے ایک ایکشن، کیونکہ سعودی عرب پہلے سے جنگ نہیں چاہتے تھے. نور ادر کنٹری، آپ نے دیکھا کہ عمان نے بھی یہی کیا. عمان کے نیگوشیٹر امریکن افیسر سے بات کر رہے تھے تو یہ لوگ نے ویری رانگ وے امیجیٹ اٹیک کیا ہے. تو ہم یہاں کافی اسٹیبل ہیں اور کافی بیلنس پالیسی کر رہے ہیں. ٹھیک. خالد المینا صاحب، آبنائے ہرمز بند ہے. ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے جو بھی بحری جہاز گزرے گا اسے آگ لگا دیں گے. تیل کی آمد و رفت کے لیے آبنائے ہرمز کی سعودی عرب کے لیے بہت اہمیت ہے. اگر یہ جنگ جس طرف کہا جا رہا ہے کہ اپریل تک چل سکتی ہے تو اس کا سعودی عرب پر کیا امپیکٹ ہوگا؟ طبعا پورے سعودی عرب، پوری اکانومی، پوری دنیا پر افیکٹ ہوگا. آپ اپنے آئل سپلائز کم ہو جائیں گے، پرائسز آف آئل ول گو اپ. سمجھے آپ، یہ جو جنگ ہے
इसकी आफ्टर इफेक्ट और इसके रिपल इफेक्ट अक्रॉस द ग्लोब, दैट इज व्हाई इट इज इन द इंटरेस्ट पूरी दुनिया की ट्रम्प को कहें कि ये बदमाशी बंद करो और इसराइल को छोड़ दो। ये इसराइल चाहता है कि गल्फ इकोनॉमी, और काफी जलन हुई बाय द वे, गल्फ इकोनॉमीज विल नॉट प्रॉस्पर, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, others were progressing. सऊदी अरब में एक बड़ा प्रोग्राम है विजन 2030 जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शुरू किया। 6 साल में ये उन्होंने 90% से ज्यादा अचीवमेंट की है। तो ये सब खराब हो जाएगा जब तक कि जंग जाएगी और इसके आफ्टर इफेक्ट पर भी। ठीक, खालिद मीना साहब, पाकिस्तान भी कुछ दावे कर रहा है ना इस सूरत हाल में। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब कहते हैं कि फ्री कैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई शक नहीं, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, पिछले साल दिफाई मुआहदा भी हुआ है। आप इन हालात में पाकिस्तान के किरदार को कितना अहम देखते हैं? والله पाकिस्तान के हालात भी इज नॉट इन अ गुड पोजीशन, क्योंकि ये जो थ्रेट्स जो आ रहे हैं, आपने देखा है कि फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम यहाँ के पॉलिटिशियन पाकिस्तान का नाम ला रहे हैं तेल अवीव में और उनके अखबार भी लिख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो ये मोदी जो 2 दिन से पहले वहां गए, उन्होंने डिफेंस साइन किया, आयरन डोम भी साइन किए, काफी चीजें जो कर रहे थे। तो आई थिंक दैट ऑल्सो हैज अ बिग इफेक्ट। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी काफी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, नॉट फॉर वॉर बट अपने पूरी इनसाइड सोसाइटी को, और सब ममालिक को मालूम होना चाहिए कि दुश्मन एक है और खतरा एक है। ठीक, अच्छा, और खालिद अल मीना साहब, अमेरिका के सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन तमाम ममालिक के साथ बड़े बेस्टी ताल्लुकात हैं ना, दिफाई मुआहदे भी हैं। इन ममालिक ने हाल ही में अमेरिका में बड़ी सरमायाकारी का भी ऐलान किया हुआ है। लेकिन जो इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटी है, इसमें हम देख रहे हैं कि अमेरिका की पहली तरजीह अब भी इसराइल है। वो तो मालूम है, ये अंधा आदमी को भी मालूम होगा जो नहीं पढ़ता है, कभी अमेरिका नेवर लीव इसराइल। लेकिन अमेरिका में अभी 70% चेंज हुआ, 81% आर अगेंस्ट द वॉर, लोग भी जवान है। तो इसराइली ये सब कर रहे हैं तो जल्द से जल्द बिफोर द अमेरिकन पॉलिसी विल चेंज। लेकिन आप कांग्रेस में देखिए, अमेरिका के गुलाम, व्हाइट हाउस दूसरी जगह, तो हमें भी PR फ्रंट में, अखबारों के फ्रंट में, सोसाइटी के फ्रंट में, सब जगह ऑल द पीपल शुड वर्क हार्ड और सही तरह से जो जस्टिस और हमारे जो हकूक हैं उनको फॉरवर्ड करके लोगों को बताएं। लेकिन अमेरिका स्टिल यू नो केटरिंग टू इसराइल, ये तो मालूम है सबको। बहुत शुक्रिया खालिद अल मीना, सीनियर सहाफ़ी, जद्दा से हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमेरिका को दावों और तौक़ात के बरक्स ईरान की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना तो है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कशीदगी से खुली जंग में तब्दील हो चुका है, जिसने अमेरिका की मुश्किलात बढ़ा दी है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में दावा है कि इस जंग की असल कीमत सिर्फ माली नहीं, बल्कि अमेरिकी हथियारों के ज़खायर पर दबाव भी बड़ा मसला बन सकता है। रिपोर्ट में अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया, जिसके मुताबिक अक्टूबर 2023 से अमेरिका ने इसराइल को 21.7 अरब डॉलर फौजी इमदाद दी। मशरिक़ वुस्ता में इजाफी अमेरिकी फौजी कार्रवाइयों पर 9.65 से 12.07 अरब डॉलर खर्च हुए। यूं मजमूई अखराजात 31 से 34 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जंग में 20 से ज़्यादा जदीद निज़ाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें फ़िज़ाई ताकत में B-2 स्टेल्थ बम्बार, F-35, F-22, F-15, F-16, A-10 और दीगर जंगी तैयारे शामिल हैं। इसी तरह ड्रोन और मिसाइल्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिनमें MQ-9 रैपर ड्रोन, टोमाहाक क्रूज मिसाइल, हेमार्स रॉकेट सिस्टम शामिल हैं। दिफाई निज़ाम के तहत पेट्रियट और थार्ड मिसाइल ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बहरी ताकत के तौर पर 2 अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े, जिनमें USS जेराल्ड आर फोर्ड और USS इब्राहिम लिंकन शामिल हैं। अल जज़ीरा रिपोर्ट में दावा करता है कि अमेरिका के $1 ट्रिलियन दिफाई बजट के बाइस माली तौर पर जंग जारी रखना मुमकिन है, मगर असल मसला मिसाइल दिफाई हथियारों की महदूद तादाद है। ख़ासतौर पर पेट्रियट और SM-6 इंटरसेप्टर मिसाइल तेज़ी से इस्तेमाल हो रहे हैं। यही हथियार यूक्रेन और एशिया में भी दरकार हैं, जबकि नए मिसाइल तैयार करने में तवील वक्त लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हथियारों की पैदावार में इजाफा ना किया गया तो अमेरिका के लिए मौजूदा रफ्तार से कार्रवाइयाँ कई हफ्तों तक जारी रखना मुश्किल हो सकता है।
صدر ٹرمپ نے امریکی ہتھیاروں کے ذخائر پر دباؤ کے حوالے سے رپورٹ مسترد کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کے میڈیم اور اپر میڈیم اسلحہ ذخائر جتنے آج بہتر ہیں اتنے پہلے کبھی نہیں رہے۔ یہ اسلحہ دیگر ممالک کے بہترین ہتھیاروں سے بھی بہتر ہے۔ ایڈیشنل ہائی گریڈ ویپن کے بھی اچھے ذخائر موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا انہی ذخائر کے ذریعے جنگیں طویل عرصے تک کامیابی سے لڑی جا سکتی ہیں۔ صدر ٹرمپ کچھ بھی کہیں، ماضی کے مقابلے میں امریکہ عالمی سطح پر تنہا نظر آتا ہے۔ اسرائیل جو اس سازش کا مرکزی کردار ہے کے علاوہ امریکہ کے اپنے اتحادیوں سے فاصلہ لا تعلقی اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ برطانیہ، اسپین، آسٹریلیا نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے برطانیہ کے رویے پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔ ڈیگو گارشیا کے استعمال سے روکنے پر صدر ٹرمپ نے برطانوی وزیراعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا، کہا کہ سر کیئر سٹارمر کو امریکی حکومت کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج اتارنے کا اشارہ دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اکثر صدور یہ کہتے ہیں کہ زمینی فوج نہیں بھیجی جائے گی، لیکن وہ ایسا کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ ایسے میں جنگ کا طویل ہونا امریکہ کے مفاد میں نظر نہیں آتا، جبکہ ایران چاہے گا کہ وہ زیادہ دیر تک امریکہ کو الجھائے رکھے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرے گا امریکی کمزوریاں واضح ہوتی جائیں گی۔ دوسری جانب ایران نے یورپ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف حملوں میں شریک ہونے سے باز رہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ یورپ کا ایران کے خلاف جنگ میں شمولیت جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ ایران کے خلاف اس نوعیت کی کوئی بھی کارروائی جارحیت کے ساتھ شراکت داری اور اعلان جنگ سمجھی جائے گی۔ روسی سیکیورٹی کونسل کے نائب چیئرمین دمتری میدویدوف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے ایران پر حملہ کر کے سنگین غلطی کی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایرانیوں نے اب تک زیادہ سخت رد عمل نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس مواقع محدود ہیں، لیکن وہ انتظار کرنا جانتے ہیں۔ میدویدوف نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی صدر نے ایران میں حکومت کی تبدیلی کی کوششیں جاری رکھی تو تیسری عالمی جنگ ناگزیر ہو جائے گی۔ روسی سیکیورٹی کونسل کے نائب چیئرمین دمتری میدویدوف بیان سے ایک بار پھر بلغاریہ کی مشہور نجومی بابا وانگا اور نوسترادامس کی پیشگوئیاں ایک بار پھر زیر بحث ہیں۔ بابا وانگا نے پیشگوئی کی تھی کہ 2026 میں مشرق سے ایک بڑا تصادم شروع ہوگا، جس میں چین، روس، ایران اور امریکہ شامل ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ تصادم بڑھتے بڑھتے تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کرے گا اور مغربی دنیا کو شدید نقصان پہنچے گا۔ پچھلے سال کی پیش گوئیوں میں بابا وانگا نے شدید زلزلے، یورپ میں جنگ اور عالمی اقتصادی بحران کی بھی نشاندہی کی تھی۔ فرانس کے مشہور ماہر پیش گوئی نوسترادامس کی مبہم تحریریں بھی زیر بحث ہیں، جن کے مطابق اس سال کسی اہم مرد شخصیت کے قتل یا سیاسی بغاوت کا خطرہ ہے اور 7 ماہ تک جاری رہنے والی بڑی جنگ کا امکان ہے۔ ایران پر مسلط کردہ امریکی اور اسرائیلی جنگ کتنا طویل ہوگی، اس پر بات کر لیتے ہیں سابق سفیر جمیل احمد صاحب سے۔ جمیل احمد صاحب، اس جنگ کی طوالت کو لے کے ایک سوال ہے نا۔ الجزیرہ کی اگر رپورٹ پہ غور کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کی اصل قیمت صرف مالی نہیں بلکہ امریکی ہتھیاروں کے ذخائر پر دباؤ بھی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ جنگ طول پکڑے گی، اور اگر رجیم چینج نہیں ہوتا تو پھر امریکہ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ امریکہ کے پاس آپشن تو کچھ بھی نہیں، اس کو ہزیمت کا آپشن ہے۔ وہ اب ہزیمت کس طرح اٹھائے گا، لیکن اسی لیے تو ضرورت ہے بیچ میں کچھ ملک کو پڑھنے کے لیے کہ کسی طرح ڈکلیئر کر دے کہ جی آپ نے اپنے اہداف حاصل کر لیے، آپ نے لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کر دیا ایران کو آپ نے نقصان پہنچا دیا۔ اب ایران راضی ہو گیا کہ انریچمنٹ اپنی کم کر لے، اور ایران راضی ہو جائے گا۔ وہ تو شروع سے کہہ رہا ہے آپ بھی ایران کی جان چھوڑیں، ان کو جو آپ بضد ہیں امریکن اور امریکہ کے صدر کے ایران کو میزائل نہیں بنانے دیں گے، اس کو طلب کرانا چاہتے ہیں، اس کی رینج کم کرانا چاہتے ہیں، وہ کیونکہ ان کا حق ہے، ان کا سورن حق ہے، ان کو یہ کرنے دیں۔ آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں، تھوڑی سی بات یہ بھی مان لیں کیونکہ آپ کا پہلے ابتدائی مطالبہ امریکہ کا صرف یورینیم کے انریچمنٹ کا تھا، تو وہ فتح ڈکلیئر کر دیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور یہاں سے ایران فتح ڈکلیئر کر دے کہ ہاں ہماری بات بھی مانی گئی کہ اب صرف انریچمنٹ کی بات رہ گئی ہے، باقی معاملات ختم ہو گئے۔ لیکن کیا کیا جائے، ایک جو پیچھے سانپ بیٹھا ہوا ہے اسرائیل، وہ امریکہ کو اور امریکہ کے صدر کو پریشرائز کر رہا ہے، اور جو اسرائیلی لابی ہے وہ اس معاملے میں بہت کارگر ہے۔ اور اس دعوے کو کیسے لیں کہ روسی سیکیورٹی کونسل کے نائب چیئرمین ہے دمتری میدویدوف، وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکی صدر نے ایران میں حکومت کی تبدیلی کی کوششیں جاری رکھی تو تیسری عالمی جنگ ناگزیر ہو جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ اس جانب بڑھ رہا ہے؟ یہ ایک بہت کلیدی نقطہ ہے۔ تیسری عالمی جنگ تو بالکل نہیں ہو سکتی جب تک کہ رشیا خود یا چائنا خود آ کے حصہ نہ لینا شروع کر دے اور ایران کی مدد نہ کرنا شروع کر دے۔ جب تک وہ سامنے نہیں آتے ہیں اپنے ہتھیار اور اوزار لے کے، تیسری عالمی جنگ کا اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔
عسکری قوت میں اور عسکری طاقت میں. اس وقت جو چل رہا ہے معاملہ، ایران جتنا نقصان پہنچا رہا ہے وہ اپنے میزائلز کے ذریعے پہنچا رہا ہے، اور امریکن بحری بیڑے اور امریکن بیسز، وہ ان کو تو نقصان بیسز کو تو پہنچا ہے، لیکن امریکن نیول ایسٹس اور بحری بیڑوں کو نقصان پہنچنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے، حالانکہ کوشش کی گئی ہے. تو لہٰذا اگر ان کو نقصان پہنچتا بھی ہے تو اور مزید سختی بڑھ جائے گی. بمبارڈمنٹ کے لحاظ سے B-2 بمبرز آ جائیں گے ایران کے اوپر مزید، اور وہ جو 2,000 kg کے بم وہ بھی برسانا شروع کر دیں گے. حالانکہ ناتان میں انہوں نے کیا ہے، یہ حرکت کی ہے ناتان میں بھی. تو اس ایسی صورت میں بھی تیسری عالمی جنگ کا کوئی خدشہ نہیں. تیسری عالمی جنگ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کے دور میں جب ہزاروں کی تعداد میں رشیا، امریکہ اور باقی ملکوں کے پاس جوہری ہتھیار ہے، تو یہ دنیا کو 7 دفعہ بالکل جو ہے تباہ ہو جائے گی. 7 مرتبہ، مطلب کوئی آدمی یہاں دنیا میں پھر سانس لینے کے قابل رہے گا ہی نہیں. دنیا کو اس بات کا ادراک ہے. تیسری عالمی جنگ کہہ دینا آسان ہے، لیکن دنیا اس کو 10 دفعہ سوچے گی، بڑی قوتیں 10 دفعہ سوچیں گی. سر اس پہ کیا رسپانس کریں گے جمیل صاحب کہ امریکہ کے جو قریبی اتحادی ہیں جیسے برطانیہ ہو گیا، اسپین، آسٹریلیا ہو گیا، وہ ایران کے خلاف براہ راست جنگ میں شامل نہ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں؟ یہ عالمی تنہائی ہے امریکہ کی؟ نہیں، یہ تو شروع سے یہی اندیا دیا جا رہا ہے کہ یہ ممالک امریکہ کا ساتھ اس معاملے میں نہیں دیں گے. جب انہوں نے ساتھ دیا کولیجن فورسز اس میں افغانستان میں یا عراق میں، ان ایلائز نے جب ساتھ دیا تو ان کو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہی وہ اہداف حاصل ہوئے. اور اب تو کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے کنٹریز، ویسٹرن کنٹریز کو بھی کافی بہت ساروں کو نالا کر دیا ہے، ناراض کر دیا ہے گرین لینڈ کی وجہ سے، تو اب تو جو چانسز تھے وہ بھی نہیں. اور انہیں پتا ہے کہ اگر اس جنگ میں وہ بھی کود پڑے تو پھر انہیں بھی اس کا خمیازہ اس لیے بھگتنا پڑے گا کہ انرجی یعنی کہ جو آئل ہے اور گیس ہے اس سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور ان کے چولہے بھی ٹھنڈے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ان کی بھی سردیوں میں لوگ ٹھٹرنا شروع ہو جائیں گے. ویسے ٹرمپ صاحب کے اندر کیا چل رہا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن ان کے دور صدارت میں ہم نے دیکھا ہے وینزویلا پر حملہ کیا گیا، اب ایران پہ. آپ کو لگتا ہے اب صدر ٹرمپ اس کے بعد کیوبا کی جانب بڑھیں گے، پھر گرین لینڈ کی طرف؟ پھر یورپی ممالک کھل کر اس جنگ میں شامل نہیں ہو رہے، شاید یہ ناراضگی بھی شامل ہے اس میں؟ نہیں، یورپین ممالک تو اس جنگ میں اس لیے شامل نہیں ہو رہے ہیں کہ یورپین ممالک تو اپنے ہی نیٹو کے ایک سب سے بڑے ممبر اس کی دھمکی کے اس میں آ گئے ہیں زد میں، اور اسی لیے کافی آپ نے مخالفت میں بیانات سنے ہوں گے. فرانس کے سنے ہیں، گرین لینڈ کے سنے ہیں، اور برطانیہ بھی اس پہ خوش نہیں تھا. تو اس لیے ایک تو وہ ناراضگی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے جنگوں میں ایک طرف تو دعویٰ کیا جاتا ہے ٹرمپ کے طرف سے کہ وہ امن کے دائی ہے، اور دوسری طرف سے اتنی بڑی جنگ اپنے سر لے لی ہے ایران میں، ایران کے حوالے سے، جس سے کہ پوری دنیا میں اکانومی، معیشت میں جلتھل مچ گیا ہے. معیشت کا اتنا مضر اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے کہ جو ماہر معاشیات ہے انہوں نے اس کا ذکر کر دیا ہے کہ کیا کیا اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے. اور اشارہ میں آپ کو دیتا چلوں کہ جو ماہر نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے جنگ یہ آگے بڑھے گی تو 3.5 یعنی $3.5 ٹریلین کا اسٹاک مارکیٹ میں نقصان ہوگا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 دنوں میں تیل کی قیمت 80-82 روپے میں ہو گئی ہے 72 سے، اور تخمینہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ طول کر گئی تو $130 پر فی بیرل بھی ہو سکتا ہے. یہ اور ہونے کا اندیا دیا گیا ہے جو ماہر ہیں. انفلیشن کے بڑھنے کا اندیا دیا گیا ہے، 6 سے 7% ریسیشن کا ہونا. بہت ساری معاملات اتنے پیچیدہ ہو جائیں گے کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. اس لیے اس خطے میں اس بھونچالی پوزیشن جو پوری دنیا میں آ جائے گی اس سے بچنے کے لیے دنیا پریشر ضرور ڈالے گی. لیکن کیا کیا جائے اس ملک کا جس کی درینہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے امریکہ کو ٹکرا دیا جائے ایران کے ساتھ آمنے سامنے، اور وہ ہے اسرائیل. اور اسرائیل نے یہ کر دکھلایا. جو ہمارے منسٹر آف ڈیفنس نے آج کیا کہا وہ بھی اس موقع پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے منسٹر آف ڈیفنس فرماتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل انڈیا اور یہ سارا معاملہ جو چل رہا ہے وہ ہمارے بارڈر پر ایران پر آ کے بیٹھنے کا
یہ ایک کنسپریسی ہے، اور یہ کنسپریسی اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کے، اور ظاہر ہے اس میں اب تو امریکہ بھی شامل ہے جس طرح ایران کے حوالے سے، تو یہ زائونزم اس کے پیچھے ہے، زائونسٹ اس کے پیچھے ہیں، اور وہ پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں مسلم دنیا کے لیے۔ یہ میں اپنے منسٹر آف ڈیفنس کو کوٹ کر رہا ہوں جو آج ہی انہوں نے بیان دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اب پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے، اس سے تو ہمارا جو پالیسی ہے، ہماری ڈپلومیسی جو ہے، اس کا رخ ابھی تک بہترین ہے، اور بہتر طریقے سے اپنا رخ استعمال کرتے ہوئے یہی بڑی بات ہے کہ سعودی عرب بھی ہماری بات کو ہم سے بات کر رہا ہے، ایران بھی ہم سے بات کر رہا ہے، ہم ان کے میسیجز بھی ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں، تو یہی ایک بڑی بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس خطے میں جو ایک توسیع پسندانہ اور ایک نظریاتی ببلیکل نظریات کے تحت جو مزید ایکسپینشنزم کی طرف آنا چاہتا ہے، وہ ہے اسرائیل، جو کہ اس کا خواب ہے اور درینہ خواب ہے گریٹر اسرائیل کا، تو اس کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے اس نے امریکہ کو اس آگ میں جھونک دیا ہے اپنی اسرائیلی لابی کو ملا کے۔ بہت شکریہ سابق سفیر جمیل احمد صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ ایک اور اہم ترین ٹاپک اس بریک کے بعد۔ افغانستان میں فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے تعاقب میں پاک فوج آپریشن غضب للحق کامیابی سے جاری ہے۔ آپریشن کے دوران اب تک 435 خوارج کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے، جبکہ 630 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے آپریشن غضب للحق میں طالبان رجیم کی 192 چیک پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کی ہیں، جبکہ 31 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ کارروائی کے دوران دشمن کے 188 ٹینک اور بنکر بند گاڑیاں بھی تباہ کی گئی ہیں، جبکہ افغانستان کے 51 مختلف مقامات پر مؤثر فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ کی کارروائی میں جلال آباد میں ایمونیشن ڈپو اور ڈرون اسٹوریج تباہ کر دیا گیا ہے۔ افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کو بھاری نقصان کا سامنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز افغان طالبان رجیم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاک فوج نے افغانستان کے صوبے ننگرہار میں کامیاب فضائی کارروائی کرتے ہوئے کھوگانی بیس تباہ کر دی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کی جانب سے بلوچستان میں کیے گئے حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق طالبان نے شمالی بلوچستان میں 16 مختلف مقامات پر حملوں کی کوششیں کی، تاہم سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے انہیں پسپا کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور چمن میں ہونے والے حملوں کو ناکام بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جھڑپوں کے دوران 27 افغان طالبان ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایف سی بلوچستان کا ایک جوان شہید اور 5 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی زمینی حملے کی کوششوں کو ناکام بنایا گیا، جہاں 40 افغان طالبان ہلاک ہوئے۔ آپریشن غضب للحق سے متعلق صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار نے کہا کہ افغان طالبان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں یا اپنی سرزمین سے سرگرم دہشت گرد گروہوں کے ساتھ۔ افغان طالبان حکومت فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی سہولت کاری بند کر کے پاکستان کو قابل تصدیق یقین دہانی فراہم کرے، تبھی پاکستان کے آپریشن ختم ہوں گے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے کہا کہ ہم کسی جلد بازی میں نہیں ہیں۔ پاکستان کے آپریشنز کا دورانیہ افغان طالبان حکومت کے زمینی اقدامات پر منحصر ہوگا۔ افغان طالبان حکومت بطور پراکسی ماسٹر خطے کے امن کو سبوتاژ کرنے والے متعدد دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ پاکستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور ان کے سہولت کاروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ وہ جائز اہداف ہیں جو پاکستانی شہریوں، مساجد اور معصوم بچیوں پر مسلط کی گئی ہیں۔ دہشت گردی کے جنگ کے تناظر میں سیلف ڈیفنس کے زمرے میں آتا ہے۔ پاکستان افغانستان میں اندھا دھند اہداف کو نشانہ نہیں بنا رہا، بلکہ صرف ان مخصوص انفراسٹرکچر اور تنصیبات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو دہشت گرد گروہوں کی معاورت میں استعمال ہو رہی ہیں۔ افغان طالبان حکومت مسخ شدہ مذہبی نظریے کی آڑ میں جنگی معیشت کو فروغ دے رہی ہے۔ ان کی قیادت کا اصل مقصد مفادات اور مالی فوائد ہیں۔ سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے کہا کہ افغان طالبان حکومت ان کے بھارتی سرپرست اپنے سرکاری اکاؤنٹ کے ذریعے من گھڑت پروپیگنڈا اور جھوٹی معلومات پھیلا رہے ہیں۔ ہمارا افغان عوام سے کوئی اختلاف نہیں۔ ہماری کارروائیاں صرف ان خارجی عناصروں ان کے حامیوں کے خلاف ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث یا مومن ہیں۔ افغانستان میں حکومت کی تبدیلی سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، یہ افغان عوام کا داخلی اختیار ہے۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے حوالے سے پاک فوج کا آپریشن غضب للحق کامیابی سے جاری ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں عبداللہ حمید گل صاحب سے۔ عبداللہ حمید گل صاحب ایک سینئر پاکستانی عہدیدار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے آپریشن کا دورانیہ افغان طالبان حکومت کے زمینی اقدامات پر منحصر ہوگا۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ افغان حکومت
کوئی ہوش کے ناخن لے گی اور ان دہشت گردوں کو کوئی لگام ڈالے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. الحمدللہ افواج پاکستان کا یہ آپریشن بر وقت اور میرے خیال میں عوام کی ترجمانی کرتا ہے, کیونکہ عوام نے بہت زیادہ قربانی دے دی, لیکن سب سے زیادہ قربانی افواج پاکستان اور ہمارے سیکیورٹی فورسز نے دی ہیں, جس میں پولیس بھی شامل ہے, رینجرز بھی شامل ہیں, اس کے اندر جو ہماری ایف سی ہے وہ بھی شامل ہے, اور آئے دن ہمارے افسر اور جوان جو ہے جامع شہادت نوش کرتے ہیں. ہمیں ان پر فخر ہے, ہم ان کے شکر گزار ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ ہم نے یہ آپریشن کیوں کیے, ہم نے بارہا جو ہے افغانستان کو متعدد ثبوت اور شواہد پیش کیے, عالمی سطح کے اوپر لے کے گئے. ہم نے چین کے ساتھ مذاکرات کر کے دیکھ لیے, افغانستان کے ساتھ مل کر ہم نے روس کے ساتھ کر کے دیکھ لیے, ایران کو بھی شامل کیا ہم نے قطر میں اور ترکیہ کے اندر بھی کوشش کی, لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے تھے. ہر بار یہ بھارت کے پٹھو بن کے جو ہے یہ ہمارے لیے مصیبت بن رہے تھے. وہاں دہشت گردوں کے کیمپ تھے جن کے ٹھکانے جو ہے وہاں ٹریننگ ہو رہی تھی, ان کو ماڈرنائزڈ وارفیئر کے اوپر ٹیکنیکس کو سکھایا جا رہا تھا, اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے روزانہ دہشت گردی کے بازار کو گرم کیا جا رہا تھا ہندوستان کی خواہش اور ایما کے اوپر. ہندوستان ان کو فنڈ کرتا ہے, یہ کرائے کے قاتل ہیں, اور اس ٹائم پہ ہم نے بہت برداشت کیا, ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. افواج پاکستان کو سلام ہے جنہوں نے اتنا جو ہے صبر اور تحمل سے کام لیا, لیکن ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے. سر تقریباً ہم نے 1200 ڈیمارش ان کو پیش کیے جو ہمارے دفتر خارجہ نے دیے, اور اتنے ہی تقریباً میمو جو تھے وہ ISI نے ان کو لکھے اور ان کو ناقابل تردید سے ثبوت دیے. ان کے ساتھ بارڈر میٹنگ, فلیگ میٹنگ کی, لیکن یہ نہیں مانتے تھے. پھر کیا نتیجہ نکلا, ہم نے آپریشن کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ افغان طالبان رجیم جو کہ ایک ناجائز رجیم ہے, انہوں نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر ڈالا. جواب پھر ایسا آیا الحمدللہ کہ پوری قوم کا فخر جو ہے سینے تھے, جو ہمارا فخر ہے وہ بلند ہوا الحمدللہ. اب جو میرے خیال میں یہ کاروائیاں ہیں یہ تب تک جاری رہنی چاہیے اور یہ جاری رہیں گی جب تک کہ فتنۃ الخوارج جو ہے اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتے, اور جب تک کہ افغانستان کی حکومت ہوش کے ناخن لے کے ہندوستان سے اپنے آپ کو کنارہ نہیں کرتی. نہ ہم وہاں رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں, نہ ہم کسی قسم کے ان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں, لیکن یہ ہمارا جو آپریشن ہے یہ افغان قوم کے یا افغانستان کے خلاف نہیں, بلکہ ایک ان کے اوپر مسلط شدہ ناجائز رجیم, اور ہمارا آپریشن دہشت گردوں کے خلاف ہے. اور میرے خیال ہے کہ جب تک کہ ہم ان کے ٹھکانوں کو ختم نہ کریں, جیسے کہ ابھی یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی 3 رپورٹیں موجود ہیں, اسی طریقے سے رشیا کی جو وزارت خارجہ ہے ان کی رپورٹ آئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر قسم کے جو دہشت گرد ہیں وہاں موجود ہیں, جن کی تعداد 23,000 کے لگ بھگ ہے, جن میں سے آدھے غیر ملکی ہیں, اور ان میں TTP کی جو تعداد انہوں نے بتائی ہے وہ تقریباً 7,000 کے قریب بنتی ہے. میرے خیال ہے کہ ابھی ہم نے جتنے مارے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم لوگوں کو جہنم واصل کرنا ہے, اور ان کے اسلحہ جو خانے ہیں اور جو ان کے ایمونیشن ڈمپس ہیں ان کو اڑانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پوری قوم پاکستان کے ساتھ, پاکستانی فوج کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑی ہے. جی عبداللہ امیر گل صاحب, سرکاری ذرائع بتاتے ہیں طالبان رجیم کی اب تک 192 چیک پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کی گئی ہیں, جبکہ 31 پوسٹوں پر تو پاکستان کا قبضہ بھی ہے. ظاہر افغانستان کے لیے کوئی اچھی صورتحال تو نہیں ہے نا. آپ بتائیں کہ افغانستان کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے TTP کو روکنے کی, یا نیت نہیں ہے, اور اس سے انہیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ لیکن TTP جب آپ بات کرتے ہیں تو TTA سے علیحدہ کر کے نہ بات کیجیے, کیونکہ دونوں کے جو ہے وہ ایک ہی نظریات ہیں, ان کا ایک ہی قبلہ و کعبہ ہے, اور ایک ہی ان کی جو ہے وہ کوششیں ہیں. دونوں پیسے کے لیے کام کرتے ہیں, دونوں کے نظریات جو ہیں وہ انتہا پسندانہ ہیں, اور وہ انسانیت دوست نہیں ہے, اور دونوں ہیں وہ ہندوستان کی طرف اور اسرائیل کی طرف ٹلٹڈ ہیں. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ TTA ایک ہی ہے, TTP کا دوسرا نام ہے. تصویر کے ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. لیکن اب صلاحیت, جہاں تک آپ نے کہا, صلاحیت تو تب کی بات ہے نا جب وہ چاہیں. اگر ان کی صلاحیت امریکہ کے خلاف ہو سکتی تھی, وہاں بیٹھے ہوئے 48 ممالک کے خلاف وہ لڑ سکتے تھے, تو پھر اس ٹائم پہ یہ صلاحیت کی بات تو میرے خیال میں ذرا سائڈ پہ کر دیں. اب ان کی نیت جو ہے وہ تو بد ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ان کو اجیت دوول جو ہے وہ پسند ہے, ان کو جو ہے راجناتھ سنگھ پسند ہے, ان کو نریندر مودی پسند ہے, ان کو امت شاہ پسند ہے, ان کو جو ہے ہندوتوا پسند ہے, ان کو جو ہے بینجامن نیتن یاہو پسند ہے, ان کو اسلام مخالف قوتیں پسند ہیں. یہ پاکستان اس قسم کی کوئی بھی چیز اب برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ میرے خیال ہے کہ یہ جب پچھلی دفعہ اکتوبر میں انہوں نے کوشش کی تھی, اس کے بعد
ہم نے جو ہے عالمی سطح کے اوپر لوگوں کی بات سنی اور میرے خیال میں ہم نے اپنا صحیح کردار ادا کیا، لیکن انہوں نے صرف وقت گزارنا تھا، انہوں نے وقت گزارا۔ اب پاکستان کے پاس یونائٹڈ نیشن کے آرٹیکل 51 کے ذریعے یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان کے اوپر جو ہے اپنا جوابی کارروائی کریں، اور اسی طریقے سے سن 2000 کے بعد جو نئے شکیں شامل کی گئی تھیں وار فیئر کے اندر، جس میں 1368 اور 1373 موجود ہیں، ہم ان کے تحت کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری قوم کی دعائیں ہماری فوج کے ساتھ ہیں، اور ہم اپنے سیکورٹی فورسز کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم ان سے یہ درخواست کریں گے کہ یہ آپریشن جاری رکھیں، کیونکہ ہم فتنہ فساد اور دہشت گردی کی افریت سے جو ہے وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہم تنگ آ چکے ہیں دہشت گردانہ کارروائیوں سے۔ ٹھیک، عبداللہ امید گل صاحب، صحافی کامران یوسف صاحب کی خبر کے مطابق سینئر سیکیورٹی اہلکار نے کہا ہے کہ اگر قابل اعتماد خفیہ معلومات حاصل ہوں تو پاکستان افغان طالبان کی اعلیٰ قیادت بشمول سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ کو نشانہ بنانے میں ہچکچاہٹ نہیں کرے گا۔ آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں کہ کچھ اہلکاروں کی ملاقات ہوئی تھی ہمارے سینئر کچھ قیادت سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بات سامنے آئی، اور میرے خیال میں یہ بات تو پہلے بھی میرے خیال میں ہم نے بڑی واضح کی ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہے، ہم اس دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، ہمیں معاشی طور پر جو ہے نقصان ہو رہا ہے، اور ہمیں جو ہے جانی طور پر نقصان ہو رہا ہے، ہمیں سفارتی سطح کے اوپر نقصان ہو رہا ہے، اس لیے ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے اڈے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے، چاہے وہ بی ایل اے ہے، چاہے وہ مجید برگیڈ ہے، چاہے وہ جماعت الاحرار ہے، یا جیش عدل ہے، یا کوئی اور ہے، یو آئی ایم ہے، یا آئی ایس کے پی ہے، ہم ان کو جو ہے کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اب اگر ان کو سپورٹ کرنے والے، دیکھیں نا، جرم کرنے والا کا ساتھی جو ہوتا ہے وہ بھی مجرم ہوتا ہے، اور اگر وہ ہیبت اللہ خان اخونزادہ ہے یا وہ کوئی اور ہے، اگر وہ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جو ہے وہ میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آنکھ کو نکال دینا پاکستان کے فرائض میں شامل ہے، اور یہ آئینی طور پر پاکستانی فوج کا کردار بھی ہے، اور پاکستانی فوج ہمیشہ اپنے وطن کے اندر انہوں نے ہماری عزت رکھی ہے، اور کبھی اس قوم کا سر نگوں نہیں ہونے دیا۔ بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔